اس سے بڑھ کر لطف والی کوئی بات ہو سکتی ہے ایک عاشق کے لیے یہ سوچنا کہ میرا ذکر میرے محبوب کے ہاں ہو رہا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ فی یوم الجمعہ ولیلۃ الجمعہ 100 مرہ، جس نے جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات میں مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجا۔ اچھا، جمعہ کی رات سے مراد نا جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات ہے، یاد رکھیں۔ تو قضى اللہ له 100 حاجہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی 100 حاجات پوری فرمائے گا۔ 70 من حوائج الآخرہ، 70 آخرت کی حاجات، و 30 من حوائج الدنیا، اور 30 اس دنیا کی حاجات۔ ثم یوکل اللہ بذلک ملکا یدخلہ فی قبری کما يدخل علیکم الہدایا، پھر اللہ سبحانہ وتعالی ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو اس بندے کی جانب سے وہ درود لے کر میری قبر میں میرے مزار میں حاضر ہوتا ہے، اور فرمایا کہ جس طرح تمہارے پاس کوئی تحفے لے کر نہیں آتا، اور یخبرونی، اور مجھے آ کر بتاتا ہے من صلی علیہ، کہ کس نے مجھ پر درود پڑھا ہے، باسمہ و نسبہ الی عشیرتہ، تو وہ اس کا نام، اس کا نسب، حتیٰ کہ اس کے خاندان سمیت مجھے آ کر بتاتا ہے کہ یا رسول اللہ فلاں ہے جو کہ فلاں کا بیٹا ہے اور فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر لطف والی کوئی بات ہو سکتی ہے ایک عاشق کے لیے یہ سوچنا کہ میرا ذکر میرے محبوب کے ہاں ہو رہا ہے؟ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جب فرشتہ آ کر مجھے یہ بتاتا ہے نا، تو میں اس کا نام، اس کے والد کا نام اور اس کا یہ سارا عمل ایک سفید رنگ کا نورانی رجسٹر ہے، میں اس کے اندر اس کو تحریر کر لیتا ہوں کہ فلاں بن فلاں ہے جو کہ فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس نے مجھ پر اس دن درود بھیجا۔ یہ آپ اپنے پاس نوٹ فرما لیتے ہیں۔ اور یہ نوٹ کیوں فرماتے ہیں؟ بس ایسے رائے گاہ جائے گا تو ایسا نہیں ہے، یہ قیامت والے دن کام آئے گا۔